الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نماز جنازہ سری پڑھی جائے گی یا کہ جہری پڑھی جائے گی، یعنی کہ بلند آواز سے قرأت کی جائے گی یا کہ دل میں ہی قرأت سری طور پر کی جائے گی؟ تو جان لیجئے کہ نماز جنازہ میں قرأت جو ہے وہ جہری اور سری دونوں طرح سے درست ہے، البتہ دلائل کی روح سے سری پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں سورۃ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے، یعنی تکبیر اولیٰ یا پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ آہستہ پڑھے، پھر باقی تکبیرات میں جیسا کہ دیگر احادیث میں صراحت ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے، پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرأت آہستہ کرنا یہ مسنون ہے، اور سرًا فی نفسہ مخافتۃ کے الفاظ جو ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قرأت جو ہے وہ سری ہی کی جائے گی۔ اور جن کے نزدیک نماز جنازہ میں قرأت جہری طور پر یعنی کہ بلند آواز سے کی جائے گی، ان کی دلیل سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ وهو یقول اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی اور میں نے آپ کی یہ دعا یاد کر لی۔ آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم کر اور اس کو عافیت اور معافی سے نواز دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پڑھانے سے یہ دعا حفظ کی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری قرأت کریں۔ آپ جب بلند آواز سے قرأت کریں گے تو تب ہی کوئی سن کر اس کو یاد کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قرأت جو ہے وہ جہری طور سے کرنی چاہیے، لہٰذا ان دونوں احادیث کے اوپر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تطبیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ دونوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر مقتدی جو ہیں ان کو نماز جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو تب ہم قرأت بلند آواز سے کر لیں تاکہ وہ لوگ جن کو نماز جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاتحہ اور اذکار اور دعا میں شامل ہو سکیں۔ لیکن اگر آپ کے مقتدی جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے جانتے ہیں نماز جنازہ کا طریقہ اور قرأت، اور پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، تیسری کے بعد دعائیں پڑھی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے گا، اگر وہ نماز جنازہ کا طریقہ جانتے ہیں تو پھر آپ سری قرأت بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال سری قرأت بھی جائز ہے اور جہری قرأت بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔